السلام علیکم دوستوں حالیہ دنوں کی بات کریں تو اس وقت ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے ایک نہ ختم ہونے والا تنازعہ جاری ہے، جو وقتاً فوقتاً مختلف وجوہات کی بنا پر شدت کی نوعیت اختیار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم 40 سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آج سے یکسر مختلف تھی۔ ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کو امریکہ کی بغل بچہ ریاست قرار دیا جاتا تھا، جو آج کل اسرائیل کو حاصل ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عیاش اور دولت پرست حکمران تھا جسے امریکہ ہی کی سرپرستی سے تخت ایران نصیب ہوا۔ اسے اپنے اقتدار اور امریکی آقاؤں پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے نہ صرف شہنشاہ کا لقب اختیار کیا بلکہ یہ ایران کا تعلق اس سرزمین پر 3000 سال سے قائم شہنشاہت سے جوڑتا تھا۔ اس دور کے ایران کا مذہب اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ خواتین اور مردوں کے میل جول میں آزادی ہمیں مغربی معاشروں میں نظر آتی ہے۔ ایران اس سب پر بازی لے جا چکا تھا۔ اس دور کے ایران میں عورتوں کے حجاب پہننے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ مقامی پولیس کو یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی عورت حجاب پہنے یا سر ڈھانپے نظر آئے تو اس کا حجاب اس کے چہرے سے نوچ لیا جائے۔ انقلاب سے پہلے ایران میں اس اسلام مخالف رسم کے خلاف درجنوں مظاہرے ہوئے جس میں ہزاروں افراد کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا جاتا۔ دوسری طرف عورتوں کی آزادی کے نام پر تمام ایرانی معاشرے کو عریانیت اور فحاشی کی ایک تصویر بنا دیا گیا۔ ایران میں جا بجا ایسے سوئمنگ پول اور حمام بنائے گئے تھے جن میں مرد و خواتین بیک وقت نہاتے۔ سڑکوں پر مختلف لباس میں ملبوس خواتین اپنے مرد ساتھیوں کے ہمراہ بوس و کنار میں مصروف نظر آتیں تو دوسری طرف اس ملک کے تمام تعلیمی ادارے نیم برنا خواتین کا منظر پیش کرتے۔ اس دور کے ایران میں بننے والی فلمیں اخلاقی اعتبار سے اس قدر گری ہوئی ہوتیں کہ جن کا موازنہ آج کی مغربی فلم انڈسٹری سے کیا جا سکتا ہے۔ فیشن انڈسٹری میں فرانس کا شہر پیرس ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں رائج ہونے والے فیشن پیرس ہی سے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی اہمیت 40 سال قبل ایران کے شہر تہران کو بھی حاصل تھی۔ جو لباس اس شہر کی خواتین زیب تن کرتیں وہ مغربی معاشروں میں ایک فیشن بن جاتا۔ اس دور میں ایران کی عورت کو فیشن اور ماڈرن طرز زندگی کا علمدار سمجھا جاتا۔ زیر نظر تصویر میں آپ اس دور کے ایران میں رائج عریانیت اور اسلام سے دوری بخوبی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ تصویر ایران کی تیسری ملکہ فردابیہ کی ہے۔ یہ تمام گمراہیاں اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھی۔ اس دور میں امریکہ ایران کو اپنے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین کے خلاف ایک قریبی اتحادی قرار دیتا، اس کو ہر طرح کی فوجی، سیاسی اور مالی امداد سے نوازتا۔ بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا۔ اس وقت ایران میں امریکی کمپنیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ چیمبر آف کامرس ہوا کرتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکن خفیہ ایجنسی CIA کا مرکزی دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوا کرتا۔ امریکہ ہی کی خواہش پر شہنشاہ رضا شاہ پہلوی نے اسرائیل کے قیام میں ہر ممکن کردار ادا کیا۔ اس نے نہ صرف اسرائیل کو نومولود ریاست کے وسائل فراہم کیے بلکہ اپنے ملک میں بسنے والے یہودیوں کو وہاں منتقل ہونے میں سہولیات بھی فراہم کی۔ اسی شہنشاہ نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو اپنا آفس تہران میں کھولنے کی اجازت دی۔ اس دور کے ایران میں نماز عصر کی ادائیگی پر مکمل پابندی عائد تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہوئے۔ اس دور کے ایران کو لوگ زوال پذیر سلطنت تشبیہ دیتے تھے کیونکہ اس مملکت میں بے حیائی، کرپشن، ناانصافی اور غربت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں روح اللہ خمینی نامی ایک شخص منظر عام پر آئے اور 1964 عیسوی میں کی گئی اپنی ایک شہرۂ آفاق تقریر سے تخت شاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہنشاہ نے انہیں ایک بڑا خطرہ محسوس کرتے ہوئے صرف 7 دن بعد ایران سے جلاوطن کر دیا۔ امام خمینی کچھ عرصہ ترکی اور پھر عراق میں رہنے کے بعد فرانس میں پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں سے امام خمینی نے انقلاب ایرانی کی تحریک کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کی ساری عوام امام خمینی کے ہمراہ ہو گئی اور شہنشاہ ایران کو ملک کی خفیہ ایجنسیز اور امریکی حمایت کے باوجود
1979 میں اپنی جان بچا کر ایران سے فرار ہونا پڑا۔ 1979 عیسوی میں ہی امام خمینی 17 سالہ جلاوطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹے اور ایک ایسے نظام کا نفاذ کیا جہاں عورتوں کے بے پردہ باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایران سے امریکی اثرات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی اور سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ ایران بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود مختلف ملکوں میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی خاطر بھاگتا رہا، لیکن اس کے امریکی آقاؤں سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دولت مند بادشاہ کینسر کی بیماری کے باعث مصر کے ایک ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور 40 سال بیت گئے۔ امام خمینی 1979 عیسوی میں دورہ قلب کے سبب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کا عہدہ آیت اللہ خمینی نے سنبھالا، جو آج تک ایران کی قسمت کا ہر چھوٹا اور بڑا فیصلہ لینے کا مجاز ہے۔ لیکن انقلاب ایران کے بعد سے لے کر آج تک ایران اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کبھی استوار نہ ہو سکے۔ جہاں امریکہ نے ایران پر بہت سی اقتصادی اور معاشی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، وہیں ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو حالیہ دنوں میں اپنے عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں امن و امان قائم ہو اور یہ خطہ اب مزید جنگ و جدل کا میدان نہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔